دعوت دینے کے لیے آئے تھے. تو جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ مکہ کے 3 بڑے سردار عبد علیل، مسعود، حبیب، نبی نے جب ان کے سامنے دعوت پیش کی تو ان لوگوں نے اوباش بچوں کو پیچھے لگا دیا، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بہت مارے، پتھراؤ بھی کیے اور گالیاں بھی دی. یہاں تک کہ جس جگہ سے نبی کو وہ لوگ مارنا شروع کیے تھے اس جگہ سے یہاں تک تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ طائف کے باہر کا حصہ مانا جاتا ہے. طائف کے باہر کا؟ ہاں، طائف کے باہر کا حصہ. اب یہاں سے باہر کی طرف نکل جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے یعنی ان کو مارتے مارتے یعنی پتھراؤ کرتے کرتے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس باغیچے میں پہنچے ہیں. حضرت زید بن حارثہ بھی ان کے ساتھ تھے. جوتیاں خون سے تر ہو گئی تھی. اس باغ میں آ کر کے نبی نے ایک درخت کے نیچے ایسے پناہ لی. وہاں جب بیٹھے ہیں تو عتبہ اور شیبہ جو اس باغ کے مالک تھے، یہ دونوں خود نبی کے بہت بڑے دشمن تھے، لیکن جب نبی کو زخمی حالت میں دیکھتے ہیں ان کے دل کو بھی ترس آتا ہے. وہ حضرت عداس جو اس باغ کی یعنی رکھوالی کرنے والے تھے، مالی تھے، ان سے کہتے ہیں کہ اے عداس، یہاں سے تھوڑا سا ایک پیالہ لے کر کے جاؤ، اس میں انگور لے کر کے جاؤ، اور وہ جو شخص فلانا شخص زخمی حالت میں نظر آتا ہے اس کو پیش کرو. جب عداس جاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام انگور اٹھا کر کھانے لگتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر منہ میں رکھتے ہیں. عداس عیسائی تھے. جب انہوں نے سنا کہ یہ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں ان کو تعجب ہوا کہ یہاں کے آس پاس رہنے والے کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کے نام سے کوئی چیز نہیں کرتا، آخر آپ کون شخص ہیں؟ انہوں نے سوال کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرا نام محمد ہے، میں آخری نبی ہوں. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلٹ کر سوال کرتے ہیں حضرت عداس سے کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے رہنے والے ہیں؟ حضرت عداس نے کہا کہ میں نینوا سے تعلق رکھتا ہوں. جب یہ سننا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہاں ہمارے ایک بھائی اور گزر چکے ہیں جو کہ نبوت کے سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، ان کا نام حضرت یونس ہے. لہذا جب یعنی حضرت عداس نے یہ بات سنی ان کو بڑا تعجب ہوا اس بات سے کہ یہاں اور نینوا بہت فاصلے میں ہیں، آخر ان کو یہ بات کیسے معلوم چلی؟ لہذا ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یقیناً یہ ایک سچے نبی ہیں. ابھی یہاں گفتگو چل رہی تھی، پیچھے عتبہ اور شیبہ دونوں نگاہیں جمائے ہوئے تھے. ان کو معلوم ہو گیا کہ یقیناً عداس کے دل کی حالت بدل رہی ہے. عداس جب قریب آتے ہیں واپس عتبہ اور شیبہ کے پاس، عتبہ شیبہ پوچھتے ہیں کہ عداس کیا بات ہوئی، وہ شخص کیا کہہ رہا تھا؟ عداس نے کہا کہ میں نے اس جیسا شخص، اتنا اچھا شخص پورے روئے زمین پر کہیں نہیں دیکھا، یہ اچھی باتیں کرتے ہیں. تو عتبہ اور شیبہ نے جواب دیا کہ اے عداس سن لو، ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ لوگوں کو ان کے دین سے پھیر کر کے یہ کسی اور رب کی طرف، کسی اور دین کی طرف بلاتے ہیں، لہذا تم اس کی بات نہ ماننا. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کی زبان سے جو بات کوئی سن لیتا تھا اس کی دل کی کھڑکی ایک مرتبہ کھل گئی تو بند ہونے والی نہیں ہوتی تھی. وہ ماشاءاللہ ایمان والے ہو گئے. اور پھر یہاں پر قیام کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور روانہ ہو کر کے قرن الثعالب پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی حضرت عداس رضی اللہ عنہ جو یہاں پر مالی تھے، جو دیکھ بھال کیا کرتے تھے، انہی کے نام سے ایک مسجد بنی ہوئی. دیکھیں وہاں سفید کلر کی مسجد نظر آ رہی ہے آپ کو، دیکھ رہے ہیں سفید مینارہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہ مسجد عداس ہے، حضرت عداس کے نام سے بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دکھائیں گے جائیں گے سفید کلر کی مسجد ہوگی. اور یہ عتبہ اور شیبہ کا یہ بہت بڑا